بندے کی کمائی میں سے بہترین کمائی نیک اولاد ہے۔ معزز ناظرین گرامی قدر، نیک اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد نیک اولاد جب اپنے والدین کے لیے دعائیں مانگتی ہے اور قبر پر جا کر اپنے والدین کی بخشش و مغفرت کا سوال کرتی ہے، تو یقیناً اولاد کی دعائیں کی بدولت اللہ رب العزت اس کے والدین کی بخشش و مغفرت فرماتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد کی تربیت کے بارے میں ہمیں بہت خوبصورت ارشاد فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رآ رجلا معه غلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے سے پوچھا، فقال للغلام، بچے سے پوچھا، من ھذا، اے بیٹے یہ جو تمہارے ساتھ جا رہا ہے یہ کون ہے، اس کے ساتھ تمہارا رشتہ کیا ہے، یہ بزرگ تمہارا کیا لگتا ہے؟ تو اس چھوٹے سے بچے نے کہا، قال ابی، یہ میرے ابو جان ہیں، یہ میرا باپ ہے، یہ میرے والد محترم ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چھوٹے بچے کو 4 نصیحتیں فرمائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے پیارے بچے، فرمایا فلا تمشی امامہ، پہلی وصیت فرمائی کہ اے بیٹے جب تم اور تمہارا باپ کسی جگہ جا رہے ہوں، اکٹھے سفر کر رہے ہوں، پیدل چل رہے ہوں، تو اے بچے فلا تمشی امامہ، کبھی بھی اپنے باپ سے آگے نہ چلنا، کہیں تمہاری پیٹھ تمہارے باپ کو نہ ہو جائے۔ اگر تم نے اپنی پیٹھ اپنے باپ کو کر دی تو یہ بے ادبی ہوگی، اس لیے حضور نے فرمایا فلا تمشی امامہ، چلتے وقت یہ خیال رکھنا کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میرے والد ہیں، یہ میرے ابو جی ہیں، انہیں پشت نہ کرنا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری وصیت اس چھوٹے سے ننھے منے بچے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ولا تستتب لہ، اے بچے کبھی بھی اپنے باپ کو گالی نہ دینا۔ کیا مطلب؟ کوئی بیٹا اپنے باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ اس کی تشریح علماء نے اس انداز میں فرمائی ہے کہ اے بچے اگر تو کسی کے باپ کو گالی دے گا تو وہ تیری گالی کے بدلے میں تیرے باپ کو گالی دے گا، تو کسی کے باپ کو گالی نہ دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے باپ کو گالی دے۔ دوسری یہ بھی علماء نے فرمایا کہ کوئی بیٹا ایسا عمل نہ کرے، ایسی برائی نہ کرے، ایسا والدین کو دکھ اور اذیت دینے والا کام نہ کرے کہ اس کا باپ اسے گالیاں دے، نہ وہ گالیاں خود نکالے نہ گالیاں لے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت فرمائی کہ کبھی بھی اپنے باپ کو گالی نہ دینا۔ تیسری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوبصورت وصیت فرمایا ولا تجلس قبلہ، اے پیارے بچے جب کہیں کسی محفل میں کسی گھر آپ مہمان جا رہے ہیں، کسی بھی جگہ پہ آپ گئے ہیں، تو اے بیٹے اپنے باپ کے بیٹھنے سے پہلے کبھی نہ بیٹھنا، ولا تجلس قبلہ، اپنے باپ کے بیٹھنے سے پہلے نہ بیٹھنا۔ کتنا ادب اور کتنا والدین کا مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کو یہ ارشاد فرمایا، اور اولاد کی تربیت کتنی پیاری اور خوبصورت انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ کبھی بھی اپنے باپ سے پہلے نہ بیٹھنا۔ چوتھی اور آخری وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے سے فرمایا وَلَا تَدْعُهُ بِاسْمِهِ، اے بچے کبھی بھی اپنے باپ کو اس کا نام لے کر نہ پکارنا۔ جب بھی پکارنا ہے ابو جی کہہ کے پکارنا ہے، والد صاحب کہہ کے پکارنا ہے، ابو جی کہہ کے پکارنا ہے، نام لے کر نہیں پکارنا۔ یہ تربیت کا انداز ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا۔ اگر ہم اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو ایسی اللہ اس کے محبوب کی پیاری پیاری باتیں سنائیں گے، یہ حدیثیں اور ایسی تربیت کریں گے
تو انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں یہ سمجھ جائیں گی۔ اللہ ہمیں ایسے نیک اولاد عطا فرمائے۔